السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا مختصر موضوع ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا کیسا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن ایسے ہیں جو خصوصاً خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن خاص کے 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ تو اس تعلق سے ترمذی کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو روزہ مت رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے، ختم ہو جائے تو روزہ رکھنا منع ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کے ماتحت میں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں کچھ لوگ ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، اس سے الگ ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے عادی ہوں، جو ہمیشہ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہ روزہ رکھنے کے عادی ہوں تو اگر وہ دن 15 کے بعد آ جائے، 14 کے بعد آ جائے تو ان کے لیے اجازت ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو ہر مہینے اردو تاریخ کے لحاظ سے ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اس سے الگ ہیں، اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا روزہ قضا ہے، پہلے کا روزہ باقی ہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں، اپنے روزوں کی قضا کرنا چاہیں اس شعبان 15 شعبان کے بعد بھی، تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر نبی کی اتباع میں، نبی کی محبت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے 15 کے بعد، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن خاص طور سے روزہ رکھنا، خاص کے 14 کے بعد 15 کو روزہ رکھنا یا 16 کو روزہ رکھنا، یہ منع ہے۔ اس لیے منع ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں جو فرض روزہ ہے اس میں ہمت کم ہو جائے اور اس تعلق سے لوگ سستی کے شکار ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے خاص طور سے خصوصاً 15 شعبان کا، یہ منع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ کیا وہ حدیث پیش کرتے ہیں؟ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع مانے ہوتا ہے من گھڑت، کسی کی اپنی بنائی ہوئی۔ وہ کیا ہے وہ حدیث؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس میں تم قیام اللیل کرو، نمازیں پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ جب یہ 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے روزی کا سوال کرے میں اسے روزی عطا کروں، اور وہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ اللہ یہ سوال کرتا رہتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو جان لیں محترم سامعین، یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے 15ویں شعبان کے قیام کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، لیکن یہ حدیث موضوع ہے۔ محدثین کرام نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان نہیں ہے۔ تو خلاصہ معلوم یہ ہوا کہ 15ویں شعبان کے بعد خصوصاً خاص طور سے روزہ رکھنا یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھنے کے عادی ہوں، ہر ہفتے سوموار جمعرات کا یا اسی طرح ایام 20 کا روزہ رکھنے کی عادی ہوں تو صرف ان کے لیے اجازت ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص طور سے روزہ رکھنے کے لیے اجازت ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔